کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی 37 to 50 بڑی تحریکیں انڈیا، اور ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک تو سٹاک ایکسچینج کو یہ لوگ تباہ کریں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ براس ایک تنظیم بنی ہے، آپ کے الائنس ہے یہ 3 تنظیموں کا، BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ، BLA بلوچستان لبریشن آرمی، BRA بلوچستان ریپبلکن آرمی. ریپبلکن آرمی کو دیکھ رہا ہے برہم داغ بگٹی، لبریشن آرمی کو دیکھ رہا ہے حرب آرمری، اور اللہ نظر بلوچ اسے دیکھ رہا ہے لبریشن فرنٹ کو. یہ تینوں تنظیمیں کمزور ہو چکی تھیں. ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا اچھا رول پلے کیا، ہمارے سیولینز نے بڑا اچھا رول پلے کیا بلوچستان میں. جب یہ کمزور ہوگی تو ان تینوں نے یہ تینوں کے الگ الگ گینز تھے، کیونکہ انڈیا نے سب کو لارے لگائے ہوئے تھے کہ بلوچستان آزاد ہوگا تو ہم تمہیں، امریکہ نے بھی لارے لگائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں یہ انٹرسٹ ہے کہ گوادر نہ بنے، اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے گا پاکستان. اب یہ دیکھیں یہ گولز کیا ہیں. پہلے میں یہ بتاتا ہوں، تینوں تنظیمیں کمزور ہو گئی، ان کو متحد کیا گیا اور ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک تو سٹاک ایکسچینج کو یہ لوگ تباہ کریں گے، ہمارا اکنامکلی لاس ہوگا. دوسرا یہ کہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک ایک چل جائے گی انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ یہ انہوں نے کیا. اب وہ تو خیر ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا الحمدللہ، سیلیوٹ ٹو دا سندھ پولیس اینڈ سندھ رینجرز جو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کیوں جا رہا ہے. 2 جگہوں پہ سب سے زیادہ کام کریں، جہاں سے سی پیک شروع ہو رہا ہے گوادر، جہاں پہ ختم ہو رہا ہے آپ کا یہ خنجراب، یہ جی بی کا ایریا، وہاں پر بھی انہوں نے سیپریٹسٹ لا کے لانچ کرنے کی کوشش کی، کوئی ایلے بیلے ٹائپ، یہاں پر بھی انہوں نے ایلے بیلے پکڑے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پاکستان جس دن اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا وہ امریکن پریشر میں آ کے ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دے گا. پاکستان جس دن معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوگا وہ IMF سے ایڈ نہیں لے گا. IMF سے ایڈ لیں گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ جی آسیہ کو باہر بھیج دو. پاکستان جب معاشی طور پہ مستحکم ہوگا تو وہ کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے گھر کا رستہ لو اور جا کے میرے بھائیوں کو مارو. جب آپ مقروض ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بہت سمپل سی بات، پاکستان جب معاشی طور پہ مستحکم ہوگا وہ کشمیر میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اب کیا ہے کہ آپ کے گھر کے کمرے پہ اگر کسی نے قبضہ کیا نا، اور اس نے وہ جو گلی کا چودھری اس نے قبضہ کر لیا اور ادھر آ کے اس نے اپنی گندم رکھ دی، گودام بنا دیا، آپ مجھے بولیں بھائی شہیر صاحب آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ جا کے جناب اسے بولیں کہ واپس کرو. اور مجھے تو پتا ہوگا کہ میں نے اس چودھری سے لیے 10 کروڑ روپے قرضہ، میں اسے کیا بولوں گا جا کے آپ کے وکیل کی حیثیت؟ چودھری صاحب اسی تواڈے نوکر ہیں، اسی تواڈے پیو دے بھی نوکر ہیں، اے اگر مہربانی چا کرو ہن نہیں تے اگلے سال انہاں دے کمرے دا قبضہ ذرا چھوڑ دیو، یہی بولوں گا نا. لیکن اگر میں نے قرضہ اس کے منہ پہ واپس مارا ہوگا تو چودھری کے میں گریبان سے پکڑ کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ فوراً یہ یوسف زئی صاحب کا کمرہ چھوڑو، نہیں تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے ایک مقروض قوم کا اور ایک آزاد قوم کا. ہم اب مقروض ہیں. جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو پنڈ کا چودھری کبھی بھی آ کے بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے عافیہ صدیقی کی صورت میں. لہٰذا اٹس دا ہائی ٹائم کہ پاکستانی قوم کو اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے قرضوں سے نجات پائیں. جس دن ہم قرضوں سے نکل گئے دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ اپنا تسلط برقرار نہیں کر سکے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی قیادت سامنے آئے، نہیں تو یہ وہی منگتے اللہ تللے آتے ہیں جو صرف 5 سال کے لیے سوچتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ڈھگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ اگلی حکومت کا سوچتے ہیں. یہودی جو ہیں اگلے 100 سال کا سوچتے ہیں. 1000 سال غلامی کرنے کے بعد بھی نا یہودی قوم جو آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے کنٹرول میں، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، بڑے بڑے چینلز ہیں، گروپس ہیں، میڈیا گروپس، وہ اس کے قبضے میں. اب لوگوں کا اوپینین کیسے بنتا ہے؟ جو میڈیا انہیں دکھائے گا لوگوں نے ماننا ہے، وہی چیز چلیں پبلک کر لیتے ہیں. میں حل کی طرف آتا ہوں تو اس قوم سے میں ایک ہی اپیل کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے، کہ آپ ایک مہربانی ہمارے ساتھ یہ کریں کہ انڈیا نے بلوچستان میں بگاڑ ڈالنے کے لیے را کے کئی سیلز بنائے سوشل میڈیا کے، اور انہوں نے آزاد بلوچستان کی تحریک چلانے کے لیے ایک پورا میکنزم تیار کیا. انڈیا نے مختلف فیک آئی ڈیز بنوائی فیس بک پہ، پاکستانیوں کو جو بلوچی وہاں پر بلوچستان کے ہیں ان کو ایڈ کیا گیا، بلوچوں کو. ان کو ایڈ کرنے کے بعد انہیں کہا گیا، ایک بندے کو میسج آتا ہے نا، یار میں خزدار سے ہوں، وہ فوجی نے جو ہے وہ میری ماں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے چوکی پہ. اچھا دوسرے کو میسج آتا ہے میسج انڈیا سے لیکن آئی ڈی بلوچ کے نام سے ہوتی ہے. اب وہ BMC کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے دوسرا میسج آ رہا ہے، یار میں مشکے سے میرا تعلق ہے، مشکے وہاں کا ضلع ہے یہ آپ، اچھا میں محمد حسنی قبیلے سے میرا تعلق ہے، یہاں پر یار چوکی پہ ہمارے بہن کے ساتھ یوں ہوا. اچھا جی، وہ پہلے تو نہیں مانتا پہلے والی کی بات، دوسرے کی
نفرت پھیلانے نا یہ بہت زبردست ٹول ہے ان کا سر. دے آر پیئنگ دیئر پیپل. انہوں نے بلوچی لینگویج کے کورسز کرائے انہیں. اچھا تیسرا کام کیا کیا, تیسری کال آ جائے گی ڈیرا بگٹی سے, وہ جی ادھر تو فوجی جو ہے وہ ہمیں کچھ جینے نہیں دیتا, ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں مارتا ہے. حالانکہ وہ غریب فوجی روزانہ لینڈ مائنز میں جا کے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے, کسی کا بازو ٹوٹا ہوتا ہے, یا کبھی کوئی سویلین بیچارہ شہید ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ جب وہاں کے پڑھے لکھے بچے کو جب 3-4 جگہوں سے ایک ہی قسم کا میسج آتا ہے نا, تو حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ جھوٹ بول سکتا ہے, سارے تو نہیں بول سکتے. اب اس کے ذہن میں وہ نفرت اگل رہی ہوتی ہے جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بڑا دور ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ بلوچستان کے حالات اگر خراب ہیں تو اس میں ہماری گورنمنٹس کی نااہلی بھی ہے, وہاں کی لوکل گورنمنٹس کی بھی نااہلی ہے, لیکن ایگزیجریٹ کیا انڈیا نے. اب سولوشن کیا ہے؟ ہمارے جو یہ ڈھگے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پالیسی بنانی چاہیے تھی, ان الو کے پٹھوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی اسے کاؤنٹر کرنے کی. تلنگانہ موومنٹ انڈیا میں چل رہی ہے, ان الو کے پٹھوں نے تلنگانہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. آسام موومنٹ انڈیا میں چل رہی ہے, 2-4 کے علاوہ آسام کا نام کسی کو نہیں پتا ہوگا. آسام میں مسلم میجورٹی ایریا, مسلمان وہاں کے آزادی چاہتے ہیں انڈیا سے, پاکستان کے جھنڈے لے رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارا میڈیا ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے, تو ہمارا میڈیا تو یہ چیز دکھاتا ہے. سر میڈیا نہ دکھائے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. میں جن ڈھگوں کی بات کر رہا ہوں نا, جو پالیسی میکر یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے سیمینار کرا کے تو تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں فیلنگ بلیس کے سٹیٹس فلانے سفیر کے ساتھ, یہ جو ڈھگے ہیں ان کو یہ کام کرنا تھا. دے آر بینگ پیڈ فار ڈوئنگ دیز تھنگس, لیکن نا وہ ایم ہی ہے. اچھا جوناگڑھ کی موومنٹ چل رہی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. حیدرآباد دکن میں طاہر القادری کا میں کہتا تھا, اس نے بڑے بڑے ملینز کے اجتماع بنگلور میں, حیدرآباد دکن میں, انڈیا میں کیے. آپ نے اسے ایک اپنے 1-2 مطالبات منوانے کے لیے لا کے دھرنے پہ بٹھا دیا. اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے تھے حیدرآباد اور جوناگڑھ کی تحریکوں کے لیے. آپ نے ایک اتنے بڑے بندے کو ضائع کر کے پھینک دیا. یہ یوز دیم لائک اے ٹیشو پیپر, یا وہ ضائع ہو گیا جس طرح بھی ہوا. وہ ایک بہت بڑا ہیرا تھا, اگر اسے یوٹیلائز کرتے انڈیا میں آج بہت بڑی تحریکیں چل چکی ہوتی. نہیں کیا, دماغ ہی نہیں ہے نا اس طرح کا. تیسری چیز میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی 37 to 50 بڑی تحریکیں انڈیا میں, تامل ناڈو میں, جہاں کی موویز دیکھ کے وہ ایک تھپڑ مارا تو 6 فٹ دور بندہ گرا. وہاں پر وہاں کے تامل ٹائیگرز جو ہیں وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. یہ سارے علاقے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. خالصتان جن کی لسٹیں ہمارے سابق وزرائے اعظم نے بیچ دی تھیں اور ہمارے لوگ شہید ہو گئے تھے, آپ ان کو اتنا ان کے اپنے جھمیلوں میں انڈلج کر سکتے ہیں, اس کو اتنا مصروف کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی مڑ کے آپ کے PK کو پشتونستان کی طرف نہیں لے کے جائے گا, بلوچستان کو آزاد بلوچستان کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, یہاں پنجابستان کا نہیں سوچ سکتا, وہاں سندھو دیش کا نہیں, اس کے وہ کچھ کر ہی نہیں پائے گا. آپ اسے باندھ دیں گے, وہ مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ کشمیر لے لو. لیکن نہیں, ہمارے پاس جو مائنڈز ہیں وہ نہیں. اب یہ میں مختصراً کہوں, 2 کام میں اس قوم کے نوجوانوں کو دے رہا ہوں یوسف زئی صاحب آپ کے توسط سے. نمبر 1, بنگلہ دیش پہ اسٹڈی کریں. بنگلہ دیش میں جو اپوزیشن ہے, جماعت اسلامی جو ہے, ملا عبد القادر شہید رحمت اللہ علیہ جنہیں پھانسی دی گئی تھی, اور پھانسی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہاں پر جو انڈیا سے بہاری آئے تھے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, انہیں آج تک بنگلہ دیش کی بھی نیشنلٹی نہیں دی گئی. وہ وہاں پر چھپروں میں رہتے ہیں, اوپر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. وہ خود کو آج بھی پاکستانی کہتے ہیں. ان کی 2-3 نسل یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, لیکن پاکستان سے محبت ان کی رگوں میں. اب آپ لوگوں نے صرف یہ مہربانی کرنی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں 2 گروپس ہیں. ایک تو وہ ایتھسٹ یا لبرل, وہ 3rd کلاس قسم کا گروپ جو انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرا وہ پرو اسلام رائٹسٹ گروپ جو آج بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے. آپ پاکستان کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں. اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, رابطہ کریں, اپنا دائرہ کار وسیع کریں. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. آپ باؤنڈریز کے محتاج نہیں ہونے چاہیے. آپ ان ٹوٹیلٹی دیکھیں, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, آپ فلسطین کے مسلمانوں سے رابطہ کریں, آپ لیبنان کے مسلمانوں سے رابطہ کریں, سیریا کے مسلمانوں سے رابطہ کریں, عراق کے مسلمانوں سے رابطہ کریں, افغانیوں سے رابطہ کریں, پشتو سیکھیں. اور اگر کسی کو پشتو آتی ہے, جو پٹھان یہاں ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, افغانیوں سے رابطہ کریں. پرو پاکستان افغانی بتیرے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. آپ لوگ ایک بڑا زبردست الائنس بنا سکتے ہیں نوجوانوں کا, انٹرنیشنل. اگر ملٹری الائنس کچھ نہیں کر رہا, سو وٹ,
اگر آپ کا OIC کچھ نہیں کر رہی سو وٹ، آپ اور میں نہیں کر سکتے کام.